بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہے، فإمساک پس روکنا ہے، بمعروف عمدہ طریقے پر، او تسریح بإحسان یا چھوڑنا ہے عمدہ طریقے کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا ٹکڑا ہے۔ ایک قصہ ہے، دیکھیں طلاق کے مسائل چل رہے ہیں۔ طلاق کا جو معاملہ ہے اسلام میں یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ فرمائے نکاح کرو، حدیث میں ہے نکاح کرو، طلاق مت دو، طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ اور جو عورت، جو خاتون عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں طلاق کے حوالے سے۔ طلاق ہے تو غلط کام، لیکن بہرحال اللہ نے رکھا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے کبھی، جب میاں بیوی میں مزاج نہ ملے، کسی ایک طرف سے مزاج نہ ملے یا مطالبہ کرے زبردستی، تو دیکھیں نکاح چلائے نہیں جاتے، جب مزاج نہیں ملتا تو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے اسلام زبردستی بھی نہیں کرتا۔ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ طلاق مت دو، لیکن اگر سامنے والا شوہر نہ چاہے یا بیوی نہ چاہے پھر زبردستی تو نہیں روک سکتے نا، تو اس کے لیے پھر طلاق کا طریقہ ہے۔ تو طلاق دینے کا بھی اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے طریقہ سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مرضی سے، دیکھیں طلاق بندوق کی گولی ہے۔ اب فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں دو، خوشی میں دو، کسی بھی طریقے سے وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے بندوق کی گولی چل گئی، ایک آدمی کہ میں نشے میں تھا، ایک آدمی میں تو مذاق کر رہا تھا، ایک آدمی کہہ رہے نہیں میری تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ گولی تو چل گئی نا۔ تو طلاق بالکل اس طرح بندوق کی گولی کی طرح ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نشے میں تھا، لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں میں نشے، پہلی بات تو نشہ حرام ہے، اور نشے کے اندر تمہیں بیوی یاد آ گئی، پھر تم نے طلاق دے دی، اور کام کر لیتے۔ اسی طریقے سے کبھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں لگا، میں غصے میں تھا، اب مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ یہ طلاق ہے، اس میں اس لیے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو طلاق مت دو، طلاق سے بچو۔ اور اگر کرنا بھی ہے، خدا نخواستہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ طلاق دینی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، ماہرین بیٹھے ہوئے، علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ہر فیلڈ کے اپنے ماہر ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ فیلڈ کے لوگوں کو مت کلاس کرو۔ آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت کے اندر 10 شکلیں ہوتی ہیں، کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی ملازمت، تو دیکھیں ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں مجھے کام چھوڑنا ہے، میں کہتے دیکھو اپنی روزی کو مت ٹکراؤ، جہاں تمہاری روزی لگی ہے نا اس کو مت ٹکراؤ۔ یہاں تک کہ بینک میں لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے بینک چھوڑنا ہے، میں کہتا ہوں ایک کام کرو، ایک تم متبادل کام ڈھونڈنا شروع کر دو، پھر اس کو چھوڑو۔ یہ انگریزی نظام ہے، اس نظام کے اندر اب آپ زمزم تلاش کرو کہ کیا ملتا ہے، ہاں اللہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حلال دیا، یا آپ خود سے کام حلال کرتے ہیں، آپ کو قانونی اداروں کی طرف سے ایسے رکاوٹیں آتی ہے، آرام دینا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو الحمدللہ ہم سب حلال حرام کو سمجھنا، یہ مفتی حضرات کا کام ہے۔ ہم لوگ تو جہاں میٹھا میٹھا آپ واک پڑھو کڑوا تو وہ کر رہے ہوتے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اب مجبوری، اسلام مجبوریوں کو بھی دیکھتا ہے۔
تو اس معاملے کے اندر عام طور پر لوگوں نے طلاق کے مسئلے، اور آج کل تو انتہائی مذاق بنا دیا۔ آپ دارالفتاؤں میں جائیں، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں دارالفتاء بنے ہوئے یا جہاں مفتی حضرات بیٹھے ہوئے جو ان مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کا واسطہ پڑتے ہیں، سب سے زیادہ شرع طلاق کی ہے بے تحاشا۔ اور آپ کورٹ میں جائیں، کورٹ کے اندر سب سے زیادہ خلع کے مسائل ہوں گے، اس لیے کہ عورت کورٹ میں چلی جاتی ہے، اس کو وہیں سے تحفظ ملتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جدید، یہ ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر، کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ جدید نظام تعلیم ہے۔ انگریز بیوی نہیں سنبھال سکتا، ان کے نظام میں خوف ہے، ڈر ہے، بیوی رکھوں گا مجھے یہ دینا پڑے گا، مجھے یہ کرنے پڑے گا، پولیس کو بلا لے گی، وہ یہ کر لے گی۔ اب وہ سارے اثرات ہمارے بچوں میں، ہمارے چونکہ نظام تعلیم کا ڈھانچہ وہی ہے، مخلوط اداروں میں کام کرتے ہیں، محبت کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اسلام محبت کی شادی کو منع نہیں کرتا، عرب میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ کسی کو کوئی مناسب جگہ پسند آئی ہے اور وہ جا کر کے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں میرے لیے رشتہ ڈال دیں، رشتہ ڈال دیا، اگر انہوں نے ہاں کر لیا اچھی بات ہے، نہیں تو ضد نہیں۔ ایک طریقہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ اپنے پسند کی شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو، پہلے تو یہ معاشرے میں ہنسنا، یا مثال کے طور پر مل بیٹھ کے جو ہے نا ہوٹلوں پہ کھانے کھانا، یا مثال کے طور پر مختلف جگہوں میں بیٹھ کے باتیں مجلسیں لگانا، یہ بہت آسان ہے۔ اسلام حقوق کا دین ہے۔ جب آپ معاملہ کرتے، دو بندے ہیں آپس میں، بڑی اچھی دوستیاں ہیں، محبت کے ساتھ ایسے ہنس رہے، میرا دوست ہے، میرا جگری یار ہے، جب معاملات کرتے پھر پتہ لگتے ہیں کون کتنا پانی میں ہے۔ واسطہ پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ کہتے ہیں نقشوں کو تم نہ جانچو، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ واسطہ پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا کھرا ہے، معاملات کا، اصول کا، وعدے کا کتنا پکا ہے۔ ایسے تو ہر آدمی اچھا ہے، ہنس لے گا، ہنس وہ نظر آ گیا، اس نے ہنس لیا، اس نے ہنس لیا، بہت اچھا۔ اسلام حقوق کا دین ہے۔ پھر حق کتنا، اب میاں بیوی کا رشتہ ہے، شادی کر لیتے ہیں، اتنے کبھی کبھی یہاں پہلے کیس آتے تھے، پھر ہم نے منع کر دیا، بھائی میں مت آیا کرو۔ بس اب ایک دوسرے کو نشری میں پسند کر لیا، کہیں پسند کر لیا کہ جی ہم نہیں نکاح کرنا چاہتے، تمہارا خاندان کا ہے، تمہارے پیچھے کا سسٹم کا ہے، اب یہ بنا دیا۔ وہ پہلے ڈراموں میں کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا، ڈراموں میں طلاق دیتے علماء اس پہ کہتے ہیں کہ مذاق مت بناؤ، اب تو بالکل مذاق بنا دیا، نکاح کر لیا، پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ ہمارا معاشرہ صاف نہیں رہا ہے۔ مخلوط ادارے، یہ جو اسپتال ہے ہمارے، مخلوط ادارے، یہ بالکل صاف نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، انسان جب شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ عورت ہے، باہر مخلوط اداروں میں جا کے کام کرتا ہے، اور پھر وہ عام ملدوں میں مل جل کے رہتا ہے، اور پھر وہ وہاں بہت بے تکلف ہو جاتا ہے نا۔ فطری طور پر اللہ کا نظام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان گیپ آ جاتے ہیں، وہ محبت کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا معاشرہ صاف ہوگا اتنی میاں بیوی کے اندر محبت اچھی رہے گی۔ جب بیوی ادھر جا کے کام کر رہی ہے، غیر مردوں سے بے تکلف لگی ہوئی ہے، اور یہ حضرت جا کے الگ لگا ہوا ہے، بے تکلف گفتگو میں لگا ہوا ہے، پھر فطری طور پر وہ میاں بیوی کے درمیان ایک گیپ آ جاتے ہیں، دلوں میں دوری آ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جب ایک طرف سے ہوتے ہیں تالی تو ایک ہاتھ سے بجتی نہیں، جب ادھر سے محبت نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی، تو ادھر سے بھی پھر وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے طریقہ دینے کا، صرف میں آج اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ تفصیلی مسائل ہے، طلاق دینے کا طریقہ سمجھا ہے کہ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں، عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا عورت پاک ہوگی حالت طہر ہے یا حالت حیض ہے، یا عورت پاکی کی حالت میں ہوگی یا ناپاکی کی حالت میں ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں تو فرمایا طلاق ہی مت دو، گناہ ہے، طلاق ہو جائے گی۔ میں نے کہا بندوق کی گولی ہے، جس حالت میں بھی دے دی طلاق ہو جائے گی ہر حال میں۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں جب عورت حالت حیض میں ہو، ماہواری کے دنوں میں ہو،
طلاق دینے کو منع کیا گیا ہے، مت دو، گناہ ہے، آپ کو دینی ہے طلاق پاکی کی حالت میں دو۔ پاکی کی حالت میں بھی پھر دیکھیں مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں، حالت طہر میں، جس نے میاں بیوی نے تعلق قائم نہ کیا ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کی، اس کا مطلب یہ دونوں میں گیپ ہے، عورت پاک ہے اور اس کے باوجود میاں بیوی میں رشتہ قائم نہیں ہے، یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں ہو رہے، اس کا مطلب دونوں میں ناراضگی ہے، دونوں میں ایک دوسرے سے دوری ہے۔ تو حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دی، عورت نے اپنی عدت پوری کر لی، 3 ماہواری ہے وہ پوری کر لی۔ اگر عورت کو ماہواری نہیں آتی پھر 3 مہینے فکس ہے، 3 مہینے پورے کر لیے، 3 ماہواری کر لی، ختم، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق بائن پڑ جائے گا۔ ایک طلاق دینے سے، عدت تو ہر حال میں گزارنی ہے، عورت نے عدت گزارنی ہے، تو ایک طلاق دے دو بس، اور وقت کا انتظار کرو۔ اگر اس دوران رجوع بھی کر لی کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع نہیں کی، عدت گزر گئی، طلاق بائن پڑ گئی، ایک ہی طلاق سے کام ہو گیا۔ اب آئندہ کے لیے بالفرض اولاد ہے، پھر دونوں میں مزاج مل جاتا ہے، دونوں نے ٹھوکرے کھائی، واپس آ گئے، یار بھائی کیا ادھر ادھر گھومیں گے، اتنی زندگی گزار لی ہے، اب کہاں جائیں گے، پھر سے نکاح کرنا چاہے پھر بیٹھ کے نکاح کر سکتے ہیں، 2 گواہ بٹھاؤ بس نکاح، 2 گواہ بٹھاؤ، کہہ دیے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں کہ میں نے قبول کر لیا، 2 گواہ بیٹھے اندر بند کمرے میں نکاح ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق، فرمایا 3 طلاقیں مت دو، 3 طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا 3 طلاق مت دو، اور اگر 3 طلاقیں دینی بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو، ایک طلاق دے دو، پھر انتظار کرو اگلے پاکی کا، اگلے مہینے جب عورت پاک ہوگی پھر ہم بستری نہ کرے، پھر ایک طلاق دے دے، اگلے مہینے میں جب پھر عورت پاک ہو جائے پھر پاکی کی حالت میں 3 طلاقیں دینی ہوئی تو کتنا سکون سے دو، اب اتنا صبر کہاں سے لاؤ گے، اور ایسی تربیت کہاں سے لے کر آؤ گے کہ وہ اتنا فرشتہ بنا بیٹھا انتظار کر رہا ہے، یہاں تو پڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، بس بغیر اس کے جو ہے نا وہ طلاق دینی شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں رہتا۔ حالانکہ اسلام، بھائی الگ ہو جاؤ، اگر نہیں بنتا وہ ماں باپ کے گھر چلی جائے، الگ ہو جاؤ، تھوڑا سا تعلق کم کرو، پھر آہستہ آہستہ کر کے طلاق دے دو، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگلی زندگی بہت بہتر رہے گی۔ غلطی جو آدمی سوچ سمجھ کے کام کرتے تھے کہ نا، ایک بڑے حضرات کام کرتے ہیں، ایک ان کے بچے کام کرتے ہیں، بچہ لندن کا پڑھا ہوا ہے، امریکہ کا پڑھا ہوا، آسٹریلیا کینیڈا کا پڑھا ہوا ہے، اور والد جو ہے اس کی تعلیم پاکستان کی ہے لیکن اس کا تجربہ ہے، والد سوچ سمجھ کے قدم رکھتے ہیں، جلدی نہیں کرتا، سوچ سمجھ، اور بیٹا کہتے نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو سمجھدار ہوں، ایسے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ صرف تعلیم نہیں چلتی، تجربہ بھی چاہیے، ہر چیز کے اندر، کسی بھی معاملے میں آپ جب اندر جائیں گے، صبر ہر چیز میں لازم ہے، اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں علماء کے گھرانوں میں، غریب گھرانے ہوں گے یا غریب گھرانوں میں طلاق کی شرح بہت کم ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے یا امیر ترین طبقہ ہے، وہاں طلاق مذاق ہے، مذاق بنا دیا اس کو۔ تو 3 طلاقیں دے دو، کس طریقے سے، کہ اس طریقے سے طلاق دے دے، ہر طہر میں ایک طلاق دے دے، 3 طلاقیں ہو جائے گی، پھر عورت عدت گزار کے چلی جائے گی، عدت ادھر گزارے، ماں باپ کے گھر پہ الگ گزارے، جہاں گزارے۔ تیسری طلاق کی صورت ہے طلاق مغلظ، طلاق بدعی، کہ ایک زبان کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے، ایک ہی مجلس میں، تجھے 3 طلاق، تجھے طلاق طلاق طلاق، اس طریقے سے طلاق دینا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دینا، ایک زبان کے ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یا حالت حیض میں طلاق دینا، یہ بھی غلط ہے، یا پھر ایسے طہر میں طلاق دینا کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا ہو، یہ وہ شکلیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب اس میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ 3 طلاقیں دینے کا تصور
اسلام میں اس کو منع کیا گیا. دینا بھی ہے تو ایک طلاق دے. اور سب سے بہتر طریقہ عوام کے لیے ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں میاں بیوی میں مزاج نہیں ملتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ رہی ہے، کسی سمجھدار عالم کے پاس بیٹھے 1-2 مرتبہ اس سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھیں، اس سے مشورہ لیں، اس سے بہت بہتر راستے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کچھ پتہ نہیں لگتا. بعد مزید اس پہ گفتگو کریں گے، آگے سب طلاق کا سلسلہ ہے انشاءاللہ.